میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا خود ترجمہ کر رہے ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ خاتم النبیین کی تشریح ایک مرزئی کر رہا ہے، ایک قادیانی کر رہا ہے کہ رسول اللہ کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا مطلب محدثین مفسرین اجماع امت کیا، سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ میں آخری نبی ہوں، یہ میری مسجد آخری نبیوں کی مسجد میں سے ہے، تم آخری امتوں میں سے ہو، تم آخری امت ہو۔ تم آئے تو آخر میں ہو، لیکن انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے، لیکن جہنم کا افتتاح بھی پھر اسی امت سے ہوگا، یہ بھی ڈرنے کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی فضائل بیان کیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے قرآن پاک کا عام فہم جائزہ لینا ہے، جب بھی کوئی نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے، دعوی نبوت نبی جو کرتے ہیں قرآن پاک میں، جہاں جہاں پہ بھی وہ واقعہ ہے کہ فلاں نبی نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، آپ نے ان الفاظ کا جائزہ لینا ہے۔ ہر نبی نے کیا کہا؟ کسی نے کہا اے میری قوم میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہوں، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہوں، اے اہل مدین میں تمہاری طرف یا علاقے کا نام لیا یا قوم کا نام لیا یا اپنے کنبے اور قبیلے کا نام لیا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جس اسلوب کا حکم دیا، یہ خود ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، یہ نہیں کہا، مومن بھی نہیں کہا یہاں پہ، قل یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو کہہ دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، کسی کالے کی طرف نہیں، کسی گورے کی طرف نہیں، کسی سرخے کی طرف نہیں، جمیع انسانیت کے رسول ہیں، کسی وقت کے لیے نہیں، کسی خطے اور قریے کے لیے نہیں، کسی لمحے کے لیے، کسی گھنٹے کے لیے نہیں، کسی دن اور رات کے لیے نہیں، کسی 900 برس کے لیے نہیں، سارے زمانوں کا امام بن کے آئے ہیں اور سارے مکانوں کا امام بن کے آئے ہیں۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سوچنا، نبوت کا دعویٰ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ بھی اشکال پیدا ہونے کا خطرہ تھا وہاں سے بھی اشکال دور کر دیا کہ کسی کے ذہن میں اشکال نہ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک کا مشہور واقعہ، حضرت علی کو چھوڑ دیا، حضرت علی کو مدینہ کے لوگ کہنے لگے ہاں میں مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اچھا سفر بڑا مشکل ہے، سفر بڑا لمبا ہے، گرمی بڑی زیادہ ہے، ہاں یہ سفر تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت علی کے کلیجے کو چوٹ پہنچی کہ یہ منافقین کیا باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دی اور جا کے کہا یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، میں بزدل ہوں کوئی، میں کوئی ڈرتا ہوں؟ جنگ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو اس لیے چھوڑ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہنے لگے اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا وہ مقام ہو، تجھے میں اپنا نائب بنا کے اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو کس کو نائب بنا کے گئے تھے؟ ہارون کو۔ اب یہاں پہ اشکال پیدا ہونے کا خطرہ تھا، اشکال پیدا ہونے کا خطرہ تھا نا، ہارون بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں، اور موسیٰ نے نائب بنایا ہارون کو، لیکن ہارون نبی بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جامع کلام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں الا انہ لا نبی بعدی، کسی کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے، علی میں تجھے نائب تو بنا کے جا رہا ہوں اسی طرح جس طرح موسیٰ نے ہارون کو بنایا تھا۔ ہارون کیا بزدل تھے؟ معاذ اللہ، بزدلی کی بات نہیں ہے، علی تجھے نائب بنا کے جا رہا ہوں، یہاں پہ بھی کچھ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کی حفاظت کتنے کرنی ہے، تجھے نائب بنا کے جا رہا ہوں، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ بات یاد رکھیں علی کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ علی کو کہہ رہے ہیں، جن کی فقاہت، جن کی سمجھ اور بصیرت سے
یہ گمان بھی نہیں تھا پیدا ہو سکتا کہ وہ سوچ لیتے، لیکن اشکال کا اندیشہ موجود تھا. کسی کے ذہن میں اشکال آ جاتا، کسی کے ذہن میں آ سکتا. اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے اس حدیث کے تحت یہاں پہ ایک ہمارے روافظ کا ایک گروہ موجود ہے جو کہتا ہے یہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیابت دے دی تھی. یہ بھی جہالت کی ایک انتہا ہے. اگر یہاں پہ نیابت کلی طور پہ دی گئی ہے تو آپ نے آج کے بعد ان سے یہ سوال پوچھنا ہے، نیابت اور خلافت ان دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ ان سے یہ سوال پوچھ لیجئے. ہم یہ مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نائب بنایا، لیکن اس نیابت سے مراد کیا خلافت ہے؟ اگر تو مراد خلافت ہے موسیٰ اور ہارون کے جملے کی وجہ سے تو سن لیجئے، آپ بھی سن لیجئے، یاد رکھیے ہارون موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، خلیفہ نہیں تھے بنے. ہارون موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت نائب بنایا تھا، لیکن خلافت کی یہ حدیث نہیں ہے. خیر یہ تو بات ضمنی طور پہ آئی ہے. میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائے اور پہلا اجماع جو صحابہ کا جس عقیدے پہ ہوا وہ عقیدہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ ہے. اور آج وہ عقیدہ بر صغیر میں اس کے حوالے سے لکھو سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک اکاؤنٹ بلاک کر دیتا ہے، فیس بک اکاؤنٹ بلاک کر دیتا ہے. بڑے بڑوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، بنیاد ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی نہیں آ سکتا، وحی نہیں آ سکتی. یہ بنیادی عقیدہ ہے. یہ بھی آج ہمیں بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ آج ہمارے حکمران ایسے ہیں جن کے منہ سے خاتم النبیین لفظ صحیح نہیں نکلتا. ضرورت پڑ گئی ہے آج امت کو دوبارہ یہ دلائل یاد کرانے کی ضرورت ہے.